میں ایک بہت بڑی کوٹھی کی ملازمہ تھی اور سیٹھ وہاں اکیلا رہتا تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ پورے گھر کی صفائی کر دو سوائے اوپر والے کمرے کو چھوڑ کر، اور مغرب سے عشاء تک گھر کا چکر لگا آیا کرو۔ میں حیران تھی کہ 2 گھنٹے میں مالک کیا کرتے ہیں۔ ایک دن گھر کا بہانہ لگا کر اسی کمرے میں چھپ گئی، اور پھر میری آنکھ نے جو منظر دیکھا میری روح تک لرز گئی، کیونکہ وہاں تو لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جسے جتنا بھی کھلا دو اس کی طلب اور بھوک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں بھی ایک غریب مگر لالچی قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے اگر چھوٹی موٹی چوری کرنے کا موقع ملتا تو میں کر لیتی تھی، کیونکہ ساری زندگی خود کو ہر خواہش کے لیے ترستے دیکھا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک گھر میں دن رات کی ملازمت کرتی تھی۔ میرے مالک ویسے تو بہت اچھے انسان تھے، تنخواہ بھی اچھی دیتے تھے، لیکن بس رہتے اکیلے تھے۔ میں 20 سال کی تھی، کنواری بھی تھی۔ میری اماں پہلے اس سیٹھ کے گھر کام کرتی تھی، لیکن جب اماں بیمار رہنے لگیں تو مجھے بھیج دیا۔ پہلے بھی میں اماں کے ساتھ اس سیٹھ کے گھر کام کرنے جا چکی تھی۔ ایک بار صفائی کے دوران مجھے سیٹھ کے کمرے میں سے 500 کا نوٹ ملا۔ میں نے واپس کرنے کے بجائے اسے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا، لیکن ایسا موقع مجھے اس لیے بھی زیادہ نہیں ملا کیونکہ میں روز اماں کے ساتھ نہیں جاتی تھی، لیکن اب تو مجھے اکیلے ہی وہاں کام کے لیے جانا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ اس سیٹھ کے گھر گئی تو پہلے تو میں اس ہٹے کٹے مرد کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں نے اماں سے صاف منع کر دیا کہ مجھے نہیں دن رات وہاں کام کرنا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ برا انسان نہیں ہے، میں پچھلے 5 سال سے اس کے گھر کام کر رہی ہوں، پھر کام بھی زیادہ نہیں ہے، کھانا ہی تو بنانا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اور بھی بہت سے ملازم کام کرتے تھے۔ اماں کی دلیلوں پر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل انجانے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص اکیلا ہی رہتا تھا، نہ اس کی بیوی بچے تھے اور نہ ہی کوئی عزیز۔ لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم غریب تھے، اسی لیے ہم کبھی کبھی وہ کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے اماں بیمار رہنے لگی تھیں، ابا کام نہیں کرتے تھے، مجھ سے چھوٹے 5 بہن بھائی اور تھے۔ اگر میں نہ کمانے جاتی تو گھر پر فاقہ کشی ہونے لگتی، اس لیے اگلے روز اماں کے ساتھ اس کوٹھی میں ملازمت کے لیے چلی گئی۔ وہ شخص تھا تو 40 کے لگ بھگ، لیکن خود کو فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا، سر کے بال کالے رنگے ہوئے تھے۔ اماں کے ساتھ مجھے دیکھ کر تو وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، پھر میری والدہ سے کہنے لگا، تم تو جانتی ہو مجھے اپنا گھر ہر وقت شیشے کی طرح صاف چاہیے، یہ لڑکی سنبھال لے گی سارا کام۔ شاید میرا دبلا پتلا وجود دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر کا کام نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی سیٹھ صاحب، میری والدہ نے جواب دیا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنے ماتھے پر ناگواری سے بل ڈال لیے۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسنے لگا، مجھے اس وقت وہ زہر لگ رہا تھا۔ اماں جب چلی گئیں تو کہنے لگا، پورے گھر کی صفائی تم اپنی نگرانی میں کرواؤ گی، بس اوپر کے پورشن میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں جانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سیٹھ کے گھر میں دن کے وقت کام کرنے اور بھی ملازمائیں آتی تھیں، اور ایک ملازمہ جو میری اماں کی عمر کی تھی وہ وہیں میرے ساتھ کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں سب ملازمین سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی، لیکن میرا تجسس اس وقت بڑھنے لگا جب اوپر کے پورشن میں صفائی کروانے لگتی۔ اوپر بہت بڑا لاؤنج اور بڑی سی گیلری تھی، اور بس ایک ہی کمرہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ اتنا بڑا ہال نما لاؤنج اور بس ایک ہی کمرہ۔ میں جب اوپر کے پورشن کی صفائی کرواتی اور سامنے اس بند کمرے کو دیکھتی تو میرے اندر ایک بے چینی سی ہونے لگتی کہ جب سارا گھر یہ شخص صاف کرواتا ہے، ایک ایک شیشہ چمکواتا ہے، تو یہ کمرہ کیوں نہیں صاف کرواتا؟ جو ملازمہ صفائی پر مامور تھی وہ بھی اس کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ کر تو دیکھوں کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا، لیکن جب میں نے یہ سوال اس ملازمہ سے کیا تو اس کی فک سے رنگت اڑ گئی، پل میں وہ گھبرا سی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں کبھی نہیں گئی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا صاحب نے تم سے نہیں کہا کہ اس کمرے میں کبھی مت جانا؟ وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر تو اور بھی متجسس ہونے لگی کہ ایسا بھی اس کمرے میں کیا ہے، لیکن اس ملازمہ کے سامنے بات بدل دی۔ ہاں، مجھ سے بھی کہا ہے، میں اسی لیے تم سے کہہ رہی تھی کہ کہیں تم انجانے میں اس کمرے میں تو نہیں چلی گئی۔ میں نے بات کو سنبھالنا چاہا تو ملازمہ مجھے گھور کر اپنا کام کرنے لگی۔ کھانا میں پکاتی تھی، جو بھی اس شخص نے کھانا ہوتا تھا وہ مجھے صبح ہی بتا دیتا تھا۔
مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ شخص مغرب کے وقت تمام ملازمین کو گھر سے نکال دیتا تھا، کہتا تھا کہ اب اپنے گھروں کو جاؤ، یہاں تک کہ باہر مین گیٹ کے چوکیدار کو بھی یہی کہتا تھا کہ عشاء کے بعد آنا۔ مجھ سے بھی یہی کہتا تھا کہ عشاء تک تم اپنے گھر پر ہی رہا کرو۔ ہم لوگ اپنے گھر چلے جاتے، لیکن مجھے وہ شخص کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی ملازمہ یا میں اوپر والے پورشن میں کام کر رہے ہوتے تو وہ بار بار اوپر کا چکر لگاتا رہتا اور اس کی نظریں کمرے کی طرف ہی رہتی تھیں۔ شاید اسے یہ وہم تھا کہ ہم کہیں وہ کمرہ کھولنے کی کوشش نہ کر لیں۔ ایسا بھی بھلا کیا تھا اس اوپر والے کمرے میں جہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، اور اتنے بڑے بنگلے میں مغرب سے عشاء تک وہ اکیلا کرتا کیا ہے؟ یہ دو سوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے۔ میں گھر میں آنے کے باوجود بھی متجسس سی رہتی تھی۔ میرا سارا ذہن اسی جانب مبذول تھا کہ آخر یہ سیٹ تمام ملازمین کو مغرب سے عشاء تک کیوں واپس بھیج دیتا ہے، اور اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلا کرتا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر تجسس کی بیماری ہوتی ہے، میرا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے جس چیز سے منع کرتی کہ شازی تو نے ادھر نہیں جانا، میں یہ سوچنے لگتی کہ آخر وہاں ہے کیا جو اماں مجھے نہیں جانے دے رہے، اور میں وہاں ضرور جاتی تھی، چاہے بعد میں مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری یہ عادت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مغرب سے عشاء تک بظاہر تو میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے مختلف کام کرتی رہتی تھی، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کمرے کے اندر اس نے کسی لڑکی کو قید کر رکھا ہو۔ کبھی سوچتی کہ کیا خبر وہاں کوئی راز کی بات ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ شخص کوئی ناجائز کام کرتا ہو، تبھی اس نے اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال مجھے تنگ کرتا رہتا تھا کہ اس کمرے میں ہے کیا۔ اور دوسری بات مجھے یہ بھی ستاتی رہتی تھی کہ یہ سیٹھ مغرب سے عشاء تک کا وقت اتنے بڑے گھر میں اکیلا کیا کرتا ہے۔ شاید وہ شادی شدہ ہو، اپنی بیوی کو کمرے میں قید کر رکھا ہو سکتا ہے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہو۔ میرے اندر ایک کھوجی جیسی سوچ والا کوئی شخص بیٹھا تھا جو مجھے اس بات پر اکساتا رہتا تھا کہ مجھے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اندر کی بے چینی اس قدر بڑھنے لگی کہ میں اس کمرے میں جانے کے طریقے سوچنے لگی۔ واپس کوٹھی سے آ کر بھی میرا دھیان بس اسی کمرے کی جانب ہی اٹکا رہتا۔ وہ کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا۔ اب تو میں اوپر کی صفائی کروانے کے بعد بھی اوپر کے پورشن میں چلی جایا کرتی تھی کہ جب مجھے موقع ملے تو میں کمرے کا جائزہ لے سکوں، لیکن وہ کمرہ لاک رہتا تھا۔ گھر میں میرے اور سیٹھ کے علاوہ ایک ملازمہ اور تھی جس کے ساتھ میں ایک ہی کوارٹر میں رہتی تھی، یا ایک چوکیدار تھا۔ ایک بار رات کے 1 بجے جب وہ ملازمہ سو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج میں اس بند کمرے کا راز جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ آج شام جو حرکت سیٹھ نے کی تھی مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی ہے۔ میں اپنے گھر سے عشاء سے کچھ پہلے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ مین گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ چوکیدار اس وقت بنگلے میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی چور اچکا گھر میں گھس آتا تو کیا ہوتا؟ خیر، میں گھر میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا اگر مالک نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو بتا دوں گی کہ مجھے رات کا کھانا پکانا تھا، جو میں جان بوجھ کر پکا کر نہیں گئی تھی، کیونکہ مجھے اوپر کے کمرے کا راز جاننا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ سیٹھ اسی کمرے میں ہوگا۔ بظاہر تو اب تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ سیٹھ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، بس اس کی نظریں مجھے الجھائے رکھتی تھیں۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے چونٹیاں سی میرے پورے وجود میں چلنے لگی ہیں۔ میں پریشان ہونے لگتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی۔ میں جب بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو اندر کوئی نہ تھا، ورنہ وہ سیٹھ زیادہ تر اپنا وقت لاؤنج میں ٹی وی دیکھ کر ہی گزارتا تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے نیچے کا سارا پورشن دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا، وہ یقیناً اوپر کے کمرے میں موجود تھا۔ میں دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ اس کمرے کی بتی روشن تھی، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑائے وہ یہ تھی کہ کمرے سے اس سیٹھ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ میں نے دروازے پر کان بھی لگایا لیکن پھر بھی میں باتیں نہیں سن پائی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص تو اکیلا رہتا ہے، تو کیا یہ نفسیاتی اور پاگل ہے جو تنہائی میں کمرہ بند کیے اکیلا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن دوسری آواز سن کر تو میرے سارے طبق روشن ہو گئے۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ میرے سارے شکوک و شبہات درست ثابت ہوئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی لڑکی تھی، لیکن کیا یہ شخص دوسری عورتوں کو گھر میں لا کر بدکاری کرتا ہے؟ اس سوچ نے تو مجھے خوف زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی، اپنے کوارٹر میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ میرے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے جلدی آ جانے پر قلق بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عشاء کی اذانیں ہونے لگی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ ویسے تو میں نماز کی پابند نہ تھی، لیکن اس وقت جس خوف میں مبتلا ہو چکی تھی مجھے اللہ یاد آنے لگا۔ ابھی میں نماز پڑھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤں، مجھے یہاں کام نہیں کرنا، اس شخص کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ اور اب تو یہ راز بھی مجھ پر افشاں ہو گیا تھا کہ یہ شخص عورتیں بھی گھر پر لاتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میں پہلے ہی خوف زدہ تھی، یوں دروازہ بجنے پر تو اچھل کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا وہ سیٹھ ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے جلدی آنے کی وجہ پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اور اگر اسے مجھ پر شک ہو گیا تو کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ ملازمہ تھی جو میرے ساتھ اس کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم کب آئی اور اندر کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی بنگلے پہنچتی تھیں اور پھر چوکیدار کا انتظار کرتی تھیں، کیونکہ مین گیٹ کے لاک کی چابی چوکیدار کے پاس ہی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بدحواسی پر قابو پایا اور پھر کہا کہ جب میں آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے میں اندر آ کر کوارٹر میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ چوکیدار تو ابھی آیا تھا۔ میں بھی سوچوں کہ کوارٹر کا دروازہ اندر سے کیسے لاک ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیوں اس طرح سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اسے لگا کہ کمرے میں کوئی گھس آیا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر میں جب سونے کے لیے لیٹ گئی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف میں آج کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے خوف میں مبتلا تھی، لیکن دوسری جانب میرا وہی تجسس۔ میں بہت دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ شخص عیاش بھی ہے تو اسے ڈر کس بات کا ہے؟ وہ سب ملازمین کو گھر سے باہر بھیج کر ہی اپنی عیاشی کیوں پوری کرتا ہے؟ وہ مالک ہے اس گھر کا، اگر سب کے سامنے بھی اپنی اس عادت کو عیاں کر بھی دے تو ملازمین کی مجال ہے کہ اسے کچھ کہہ جائیں۔ نہ ہی اس کے بیوی بچے ہیں کہ اسے اپنے غلط عمل کے لیے خوف ستائے۔ اور پھر یہ مغرب عشاء کا کیا چکر ہے؟ میرے دل میں وہ کمرہ ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ اس وقت سیٹھ اپنے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا چھپکے سے اوپر کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ چکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو نظارہ مجھے وہاں دیکھنے کو ملے گا وہ میری روح کو لرزا دے گا۔ اس کمرے میں تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے برابر میں ہی وہ ملازمہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر کمرے کے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ باہر راہداری سے ہوتے ہوئے میں لان میں آ گئی۔ چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اسی لیے میں محتاط قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں بڑی احتیاط سے آئی تھی۔ پورے لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ میں دھیرے سے دبے پاؤں اوپر کا زینہ چڑھنے لگی۔ اس وقت میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے پکڑے جانے کا خوف بھی لاحق تھا اور کمرے کے راز کو جاننے کا تجسس بھی۔ جب میں کمرے کے پاس گئی تو دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا۔ میں نے چور آنکھوں سے اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، اے سی بھی آن تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کمرہ خالی کیوں ہے، اور اگر خالی ہے تو کھلا کیوں ہے۔ میں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ کمرہ نہیں، خواہشات کا محل تھا۔ بہت بڑا اور کشادہ کمرہ تھا۔ وہاں لگے ڈیکوریشن پیس اینٹیک قسم کے تھے۔ پورے کمرے کی دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، اسی لیے کمرے میں دن کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف 6-7 دروازوں کی الماری کھلی پڑی تھی جہاں زنانہ قیمتی لباس موجود تھے۔ بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل تھا جہاں دنیا جہان کا میک اپ رکھا تھا، جیولری رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہم جیسے لوگ تو ان چیزوں کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں،
اسی لیے میں ڈریسنگ کے سامنے چلی گئی اور وہ جیولری دیکھنے لگی۔ میک اپ دیکھ کر تو میرا دل بے ایمان ہونے لگا کہ اتنا کچھ ہے اس ڈریسنگ ٹیبل پر، اگر میں یہاں سے کچھ لے بھی جاؤں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ میری لالچ سے آنکھیں چمکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے میں میک اپ اور جیولری رکھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ جلدی سے میں نے وہ سب چیزیں اپنے اس بیگ میں رکھ دیں جس میں میرے کپڑے رکھے تھے۔ مجھے چوری کی عادت تو تھی اور سجنے سنورنے کا بہت شوق بھی تھا، لیکن غربت کی وجہ سے بس عید پر ہی کانچ کی چند چوڑیاں خرید لیتی تھی۔ لیکن جب بھی بازار جاتی تھی بڑی بڑی جیولری کی دکانیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہ سب پہن کر دیکھوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شخص بہت امیر ہے، اسے کیا فرق پڑے گا اگر میں تھوڑی سی چیزیں لے بھی لوں تو۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان کی قیمت ایسی چکانی پڑے گی کہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھوں گی۔ آج صبح سے میں خوش تھی۔ مغرب کے وقت جب میں گھر گئی تو اپنا سامان بھی لے گئی۔ میں نے وہ ساری جیولری اور میک اپ اپنی الماری میں چھپا دیا۔ اب میرا یہی کام تھا۔ میں چند دن بعد موقع دیکھ کر اس کمرے میں رات کو چلی جاتی۔ اب تو میں قیمتی جوڑے بھی چھپا کر لے آتی تھی۔ میرا لالچ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کمرے میں جانے لگی تھی۔ ایک بار جب میں اس کمرے سے جیولری لے رہی تھی تو مجھے اس میں سے سونے کے ٹاپس نظر آئے۔ اب تک میں نے بس میک اپ اور آرٹیفیشل جیولری ہی چوری کی تھی، لیکن سونے کے ٹاپس دیکھ کر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں سونے کی چیز نہیں چرا سکتی تھی، اسی لیے واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ لیکن انسان کو اگر لالچ کی بھوک لگ جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ سونے کے ٹاپس نظر آنے لگے۔ کبھی وہ وارڈروب میں رکھی قیمتی ساڑیاں مجھے بے چین کرنے لگتی۔ میں نے کروٹیں بدل کر ساری رات گزاری تھی۔ دن میں جب میں ناشتہ بنا کر اس سیٹ کے سامنے رکھ رہی تھی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے اس طرح سے دیکھنے پر گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ آج جو دھماکہ اس سیٹ نے مجھ پر کیا وہ میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس نے مجھے کمرے کی چابی دی، کہنے لگا اوپر کے کمرے کی صفائی تم کرو گی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا جاؤ اور کمرے کی صفائی کرو۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور اوپر کمرے میں آ گئی۔ اس بار جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا میرے لیے حیران کن تھا۔ کمرے میں سونے کے زیورات ڈریسنگ کے اوپر ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے کی صفائی کر دی، پھر کمرے سے باہر نکلنے کے بجائے میں ڈریسنگ پر رکھے باکس میں سے بے تحاشا سونے کے زیورات کو دیکھنے لگی۔ بہت سے ٹاپس تھے، چینز تھیں اور اتنا کچھ تھا کہ اگر میں اس میں سے کچھ لے لیتی تو شاید اسے خبر نہ ہوتی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں لیا، کمرہ صاف کیا اور باہر آ گئی۔ رات کو سوتے وقت میری آنکھوں میں وہ زیورات گھومنے لگے۔ مجھے چھوٹی موٹی چوری کی عادت تھی، اسی لیے مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھی اور پھر اسی کمرے میں آ گئی۔ کمرہ آج بھی خالی تھا۔ میں نے جلدی سے ڈریسنگ کے دراز کھول کر وہ زیورات کا بکس ڈھونڈنے کی کوشش کی جو مجھے تیسرے دراز سے ہی مل گیا تھا۔ میں نے اس بکس میں سے سونے کے بھاری جھمکے لیے اور پہن لیے۔ مجھے پہن کر ایسے لگا جیسے میرا چہرہ کھل سا گیا ہو۔ پھر میں نے وہ جھمکے اپنے ہاتھوں میں دبائے اور کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری رنگت ہی اڑ گئی۔ مجھے لگا میرے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ میں پکڑی گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ میں نے کہا کچھ بھی تو نہیں، میں مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ کی بند مٹھی دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس نے میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں سونے کے جھمکے تھے۔ میرا تو رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگا تم چوری کر رہی تھی؟ میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ کہنے لگا تم پہلے بھی اس کمرے سے بہت سی چیزیں چرا کر لے جا چکی ہو۔ میں کل ہی تمہاری ماں کو بلاؤں گا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں اس کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا بس ایک شرط پر میں تمہیں پولیس کو نہیں پکڑاؤں گا، تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور یہ جھمکے بھی تمہیں دے دوں گا۔ مجھے اس کی یہ شرط سن کر حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی۔ میں نے کہا کہ کون سی شرط؟
وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ رات گزار لو اور اس بات کو کسی سے بھی مت کہنا، میں بھی تمہاری چوری کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کہا میں کل ہی ساری چیزیں آپ کو واپس کر دوں گی، لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتی میں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اور جب پولیس تمہارے گھر کی تلاشی لے گی تو تم مجرم ثابت ہو جاؤ گی۔ اب میں بری طرح سے اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز سے میرے گرد لالچ کا جال بچھایا تھا۔ مجھے متجسس کرنے کے لیے کمرے میں نہ جانے کا کہا، پھر ایسا رد عمل اختیار کرتا رہا کہ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ پھر عصر سے مغرب کا ڈھونگ بھی رچانے لگا۔ وہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، حالانکہ میں یہ بات بھی جان چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے لالچ کی بندھی پٹی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھ چکا تھا، اسی لیے اپنا کمرہ رات کو کھلا چھوڑنے لگا اور میں لالچ میں آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ میں چھوٹی موٹی چوری کی عادی ہوں، اسی لیے اس نے مجھے بری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ صبح جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلی تو میرے تن پر ایک قیمتی لباس تھا، ہاتھ میں میک اپ اور جیولری کا شاپر تھا اور کانوں میں سونے کے جھمکے تھے۔ بس نہیں تھی تو میری سب سے قیمتی چیز میری عزت میرے پاس نہیں تھی۔ میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں صبح ہی گھر واپس چلی گئی۔ میری ماں مجھے قیمتی لباس میں دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ سیٹھ بہت اچھا انسان ہے، دیکھ تجھے کتنا کچھ دیا ہے۔ اور میں خالی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جسے میرے تن پر پہنا نیا لباس تو نظر آ گیا، لیکن میرے چہرے پر چھائی گناہ کی کالک نظر نہیں آئی۔ کاش کہ میں نے لالچ نہ کیا ہوتا تو آج۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن آج میں اس بلا کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی۔